بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جمعرات کو میری تائی اماں ہمیں نیاز کے چاول دے کر جاتی تھیں اور کہہ کر جاتی تھیں کہ گھر کا ہر فرد یہ چاول کھائے، نہیں تو کرامت نہیں ہوگی۔ ہم سب گھر والے وہ چاول کھا لیتے۔ صبح ہوتی تو ہمارے گھر کے صحن میں کبھی پیسے پڑے ہوتے تو کبھی سونے چاندی کے زیورات۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن مجھے تجسس ہوا۔ ایک رات میں نے چاول نہیں کھائے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری تائی۔ میں بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ امی میری بے صبری پر ہنس پڑی تھی۔ امی بولی، سندس، کس بات کی جلتی ہے؟ ابھی تو 5 بجنے میں آدھا گھنٹہ ہے۔ تمہاری تائی 5 بجے کے بعد ہی تو لاتی ہے نیاز والی بریانی۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی، بریانی کا سوچ کر ہی منہ میں نا پانی بھر آیا ہے اور پیٹ میں چوہے دوڑ پڑے ہیں۔ امی ہنس پڑی تھی۔ جمعرات کا دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میری تائی امی ہر جمعرات کو ہمارے لیے نیاز کی بریانی لاتی تھیں۔ امی بھی اس دن کافی خوش ہوتی تھیں، لیکن وہ اپنی خوشی ہم سے چھپاتی تھیں۔ اس دن امی کو ہانڈی روٹی کی چھٹی ہوتی تھی نا، اس لیے وہ سرے شام ہی ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتی تھیں اور پورے ہفتے کی کسر نکال کر ہی رہتی تھیں۔ ابو اور بھائی کو تو بریانی تھی بھی بہت پسند، اس لیے سبھی خوش ہوتے تھے۔ ٹھیک 5 بجے تائی امی بریانی لے کر آئیں تو میں خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ تائی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر خوب پیار کیا تھا۔ وہ بولی، مجھے معلوم ہے میری راج دلاری بیٹی کو بریانی بہت پسند ہے، اسی لیے تو دیگوں میں سے سب سے پہلے تمہارا ہی حصہ نکالتی ہوں۔ تائی امی جلدی ہی گھر چلی جاتی تھیں۔ میں نے ابو سے دہی بڑے منگوائے ہوئے تھے۔ ہم سب نے مل کر دعوت اڑائی تھی۔ رات ہوئی تو ہم سب سو گئے۔ سبھی جانتے تھے کہ صبح گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پڑا ہوگا جس سے ہماری خوشی دوبارہ ہو جائے گی۔ ہماری توقع کے عین مطابق گھر کے صحن کے بیچوں بیچ 10,000 روپے پڑے تھے۔ ابو جب فجر پڑھنے کے لیے اٹھے تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ ابو نے 1,000 کا نوٹ مجھے دیا، 1 نوٹ بھائی کو اور باقی پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ میری اور امجد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آخر ہر جمعرات ہمارے گھر پر چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ میں نے امی سے بھی استفسار کیا تھا۔ امی بولی، سندس بیٹا، مجھے تو خود بڑی حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ چیزیں ہمارے گھر ہی کیوں پڑی ہوتی ہیں، یا پڑوسیوں کے گھر بھی کوئی کرامت ہوتی ہے۔ میں نے امی سے کہا، امی، آپ اپنی پڑوسن سے اس کے متعلق ضرور پوچھے گا۔ امی نے حامی بھر لی۔ اگلے دن ہمارے گھر ہماری پڑوسن آئی تو امی نے باتوں باتوں میں بریانی کا ذکر چھیڑ لیا۔ امی نے پڑوسن سے پوچھا، جمعے کی صبح گھر کے صحن میں کچھ پڑا ہوا ملتا ہے کیا؟ وہ ہنس کر بولی، یہ لو، کر لو بات۔ صرف جمعے کے روز ہی نہیں، میری بہن، ہمارے گھر میں تو ہر روز صحن میں پڑے درختوں کے ٹوٹے ہوئے پتے میرا استقبال کرتے ہیں۔ ہم ہنس پڑے تھے۔ پڑوسن کے جانے کے بعد امی نے کہا، ایسا لگتا ہے یہ خاص کرامت ہمارے گھر ہی ہوتی ہے۔ میں پورا ہفتہ جمعرات کا انتظار کرتی تھی، پھر مجھے جمعے کی صبح کا بھی بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے تو تائی امی جمعرات کے روز شام 5 بجے پھر سے بریانی کی ٹرے لے کر ہمارے گھر حاضر ہو چکی تھی۔ امجد کو بخار تھا۔ وہ تائی امی کو دیکھ کر مرجھا گیا اور بولا، تائی امی، میں تو آج بریانی نہیں کھا پاؤں گا کیونکہ مجھے تو بخار ہے۔ تائی امی ایک دم سے پیلی پڑ گئی تھیں۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، ایسا بالکل نہیں کرنا، بریانی تو گھر کا ہر فرد کھائے گا، نہیں تو کرامت نہیں ہوگی، چاہے تم ایک چمچ ہی کھا لینا۔ میں نے اور امی نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ میں بولی، تائی امی، کون سی کرامت؟ تائی امی بوکھلا سی گئی تھیں۔ وہ بہانہ کر کے اٹھ گئیں اور اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ میں نے امی سے کہا، امی، لگتا ہے اس بریانی میں کوئی نہ کوئی کرامت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ امی بھی اس بات میں سر ہلا کر گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ رات میں ہم نے بریانی کھائی تو امی نے امجد کو بھی زبردستی ہی بریانی کھلا دی تھی۔ ابو نے روکنے کی بڑی کوشش کی تھی مگر امی نہ مانی تھیں۔ صبح میں فجر کے لیے اٹھی تو ابو کے پاس بھاگ کر گئی اور بولی، ابو، آج کیا ملا ہے صحن سے؟ ابو نے سونے کا ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا اور بولے، میری پیاری سی رانی کے لیے یہ ملا ہے مجھے۔ وہ ہار بہت ہی نفیس تھا۔ میں تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ مجھے شروع سے ہی سونے کے زیورات بہت پسند تھے، لیکن میری امی کے پاس تو سونے کا ایک چھلا تک نہیں تھا۔ لیکن جب سے تائی امی کے گھر سے کراماتی بریانی آنے لگی تھی، تب سے ہمارے گھر سونے کے کافی زیورات جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو، آج میں یہ ہار کالج پہن کر جاؤں گی اور اپنی سہیلیوں کو چلاؤں گی۔ ابو ہنس پڑے تھے۔ میرے ابو نہایت ہی کمزور سے ہو گئے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت پریشان سے لگتے تھے۔ وہ کام پر جاتے تو امی پیچھے سے بڑی فکر مند سی ہو جاتی تھیں۔ وہ بڑی کھوئی کھوئی سی لگتی تھیں۔ میں امی کو چھیڑ کر کہتی، امی، لگتا ہے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، ان کا تو گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔
امی لمحے بھر کو ہنس پڑتی اور پھر اپنی سوچوں میں مگن ہو جاتی۔ امجد اب بڑا ہو گیا تھا، اس نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ امی اور ابو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ امجد بولا، امی میں پڑھ لکھ کر جب بہت امیر ہو جاؤں گا نا تو ہر جمعرات بریانی کی دیگیں بٹوایا کروں گا۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ امی نے امجد کا ماتھا چوم کر کہا، اللہ میری زندگی میں ایسا خوبصورت دن ضرور لے کر آئے گا میرے بچے۔ امی آج پھر سر شام ہی ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھا کرتی تھیں، مگر اپنی مصروفیت کی بنا پر کبھی کبھار ہی ٹی وی سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ شام ہوئی تو ہم سب بریانی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ میرا صبح کالج میں فزکس کا ٹیسٹ بھی تھا، اس لیے میں پڑھائی کرتے کرتے بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر آج میری توقع کے برعکس 5 بجے تائی امی نہیں آئی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں خاموشی سے بیٹھی پڑھتی رہی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے جب شام کے 6 بج گئے تو امی بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ امی بولی، سندس جا اپنی تائی امی کے گھر سے معلوم کر کے آ کہ آج بریانی بنی بھی ہے یا نہیں، اگر نہیں بنی تو میں ہانڈی روٹی کا انتظام کروں۔ میں نے چادر اوڑھ لی اور تائی امی کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ گھر پہنچی تو اعجاز نے بڑی سی مسکراہٹ منہ پر سجا کر میرا استقبال کیا تھا۔ اعجاز میری تائی کا چٹا ان پڑھ اور بدتمیز سا بیٹا تھا۔ مجھے وہ ایک نظر نہیں بھاتا تھا، وہ بلا وجہ ہی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اعجاز بولا، رہے نصیب، آج چاند ہمارے گھر کیسے اتر آیا؟ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، تائی امی کہاں ہے؟ اعجاز مسکرا کر بولا، کہیں گئی ہیں، وہ ہم دونوں کی شادی کا انتظام کرنے کے لیے گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی۔ میں اعجاز کی بات سن کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں تائی امی بھی آ گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکی تھیں، اس لیے بولی، آج آتے آتے بہت دیر ہو گئی ہے، پیر جی کہیں کام پر گئے ہوئے تھے، تم جلدی سے بریانی کی ٹرے دے دو، میں اس میں مکس کر لوں۔ اعجاز بوکھلا گیا تھا، وہ جلدی سے بولا، امی سندس آئی ہوئی ہے۔ تائی امی بھی گھبرا گئی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں نے ایسا ہی تاثر دیا تھا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سارے راستے تائی امی میرے ساتھ گفتگو کرتی آئی تھیں، لیکن میرا ذہن پیر جی کے لفظ پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ گھر آ کر میں نے کسی کے ساتھ بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شام ہوئی تو ہم سب نے بریانی کھائی تھی۔ میں نے سوچا باقی کی پڑھائی رات میں کر لوں گی، لیکن میں نے جیسے ہی کتاب کھولی مجھ پر نیند نے حملہ کر دیا تھا۔ نانا کرتے بھی میں سو گئی تھی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو ابو نے مجھے سونے کے کنگن دکھائے تھے۔ ہمارے گھر پھر سے کرامت ہوئی تھی، لیکن مجھے آج خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس کرامت کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ راز اب جان کر ہی رہوں گی۔ مجھے اگلی جمعرات کا اب بڑی شدت سے انتظار تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں بریانی خود پکڑ کر اس کا جائزہ لوں گی۔ اگلی جمعرات تائی امی 5 بجے ہی بریانی لے آئی تھیں۔ میں نے فوراً وہ بریانی اپنے قبضے میں کر لی۔ تائی امی کے جانے کے بعد میں نے اس بریانی کا بڑے غور سے مشاہدہ کیا تھا۔ میں نے بڑے چمچے سے چاول آگے پیچھے کیے تو مجھے کڑی پتے پر کچھ لکھا ہوا محسوس ہوا۔ میں چونک گئی تھی، لیکن میں نے اس کو جیسے ہی باہر نکالا اس پر لکھی تحریر مٹ گئی۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ تائی امی ہم پر تعویذ کروا رہی تھی۔ کس لیے؟ یہ معلوم نہیں تھا۔ پھر اس تعویذ کا ہمارے صحن میں پڑے ہوئے زیورات اور پیسوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ سب جاننا ابھی باقی تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے دنیا کی ہوش ہی نہیں رہی۔ ایک دن ابو کام سے تھکے ہوئے آئے تھے، مجھ سے پانی مانگا تو میں جلدی سے پانی لے آئی، مگر اس سے پہلے ہی ابو بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر تو کوہرام ہی بپا ہو گیا تھا۔ میری اور امی کی چیخیں فلک تک جا پہنچی تھیں۔ امجد بھاگ کر ٹیکسی لے آیا تھا۔ ہم ابو کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ابو کی بیماری کو تشویشناک بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس قدر ہو سکے دعا کیجیے۔ وہ ابھی تک یہ معلوم نہیں کر پائے تھے کہ ابو کو ہوا کیا ہے۔ 3 دن ابو کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کے ابو کو بہت زبردست ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب ہم گھر آئے تو بدھ کا دن تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کل تو ہمارے گھر بریانی آنے والی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں امی کو تعویذ کے متعلق سب بتا دوں گی، بس مجھے جمعرات کا انتظار تھا۔ جمعرات کو جب تائی امی بریانی دے کر اپنے گھر چلی گئیں تو امی ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ امی کو ثبوت کے ساتھ ساری بات بتاؤں گی، مگر کچن میں نے جو دیکھا اس کے بارے میں تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری امی ایک شیشے کی ڈبی ہاتھ میں لیے کھڑی تھیں۔ امی نے اس میں سے کچھ نکال کر پوری بریانی پر چھڑک دیا تھا۔ میں خاموشی سے کچن سے نکل آئی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ابو کی بیماری، علاج کے لیے ناکافی پیسے، پھر
ताई अम्मी की तावीज़ वाली बिरयानी, करामाती तोहफे, और अब अम्मी का बिरयानी में कुछ मिक्स करना। ये सब बातें आसाब शिकन थी। मुझे उस वक्त बहन की कमी बड़ी महसूस हुई थी। काश मेरी भी कोई बहन होती जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द बांट सकती। रात का खाना लग चुका था। अम्मी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया तो मैं आंसू पूंछ कर चली गई थी। अबू ने बिरयानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने बड़ी सख्ती से उन्हें रोक दिया था। मैं बोली, अबू, डॉक्टर ने आपको चिकनी चीज़ें खाने से मना किया है ना, आप एक निवाला भी बिरयानी का नहीं लेंगे। अम्मी बोली, बेटा 2 चम्मच खाने दो अपने बाप को, फिर मैं रोटी दे दूंगी इनको। अम्मी की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं चुप होकर रह गई थी। न जाने उनकी आंखें मुल्तजी थीं या मुझे ऐसा लगा था। मैंने सबके साथ बैठकर खाना खाया और उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपनी किताबें खोल कर बैठ गई। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि नींद मुझ पर गालिब आने लगी थी। यूं तो मैं हर रात 12 बजे तक पढ़ा करती थी, मगर जुमेरात की शब मैं बहुत जल्दी सो जाती थी। अब मेरा माथा ठनका था, कुछ तो गड़बड़ थी। सुबह फजर के वक्त अब्बू ने आवाज़ देकर उठाया तो मुझे सोने के झुमके देकर कहा, मेरी बच्ची को बहुत पसंद है ना ये झुमके, ये लो पहन लो। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, अब्बू क्या आप बेचकर अपना इलाज करवाएं। अब्बू और मैं गले लग कर रो पड़े थे। अब मैं सारा दिन खोई खोई सी रहती थी। मुझे मालूम नहीं था कि अब्बू की बीमारी खुदा की तरफ से आजमाइश थी या फिर ताई अम्मी की तावीज़ मिली बिरयानी का करिश्मा था। फिर मैं ये भी तो नहीं जानती थी कि अम्मी क्या चीज़ बिरयानी में मिक्स कर रही थी। मैंने हर फर्द को शक के दायरे में रखकर उस राज की खोज लगाने की कोशिश की थी। मैं एक दिन ताई अम्मी के घर गई थी। वो मुझे देखकर फूले नहीं समा रही थी, मेरी खूब आवभगत कर रही थी। एजाज भी मेरे आगे पीछे फिर रहा था। मेरे ताया एक ताजिर थे, उन्होंने खूब सरमाया जमा कर रखा था। महलों जैसा घर, सोने के जेवरात, नए नए कपड़े, जूते, गर्ज हर शय वहाँ वाफिर मिकदार में पाई जाती थी, जबकि हमारा घर मोहल्ले के चंद खस्ता हाल घरों में शुमार किया जा सकता था। करामाती तहाइफ ना होते तो हमारे पास सोने की भी कोई चीज़ नहीं थी। हम कपड़ों जूतों पर भी पैसे खर्च करने के हक में नहीं थे। एक लिबास से जब तक उसकी पूरी कीमत वसूल न कर लेते तब तक उसकी जान भी नहीं छोड़ते थे। हमारा और ताई अम्मी का कोई मवाजना था ही नहीं। फिर उन्हें हमसे ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए थी जिसकी खातिर वो तावीज़ का सहारा ले रही थी। मेरे हाथ कोई सिरा ना लगा। मैं मायूस ही घर लौट आई थी। अगले रोज़ मैं अम्मी के पास बैठकर उनको कुरेदने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपके हाथ में जो जायका है ना, वो जायका आज तक मुझे किसी दूसरे के खाने में महसूस नहीं हुआ। आप हांडी में ऐसा क्या डालती हैं जो मुझे नहीं मालूम। अम्मी अपनी तारीफ सुनकर झेंप गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सीखनी है तो मैंने हांडी। मैं मुस्कुरा कर बोली, अम्मी आपका भी कोई सीक्रेट मसाला है जिसके मुतालिक मैं ना जानती हूँ। अम्मी बोली, माँ और बेटी का कोई सीक्रेट नहीं होता। मैंने दिल में सोचा, अम्मी सीक्रेट तो आप रख कर बैठी हैं, मगर मैंने मुस्कुरा कर खामोशी बेहतर समझी। अगले दिन फिर से हमारे घर बिरयानी आई थी। अम्मी जब ट्रे किचन में ले गईं तो मैं छुपकर अम्मी की कार्रवाई देखने लगी थी। अम्मी ने आज फिर वो शीशे की बोतल बिरयानी पर उंडेल दी थी। मैंने अम्मी का राज जानने की खातिर आज बिरयानी ना खाने का इरादा कर लिया था। मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी डाली और किताब उठाकर छत पर चली गई। मैंने वो बिरयानी छत पर चिड़ियों के लिए डाल दी थी कि सुबह जब वो दाना चुगने के लिए आएंगी तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम छत पर मौजूद होगा। फिर मैं नीचे आकर पढ़ते पढ़ते ही सोने के लिए लेट गई थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि घर के सभी अफराद जल्दी सो गए थे। अमजद तो रात 1 बजे से पहले ना सोता था, आज वो भी सो चुका था। मैं अंधेरे में आंखें खोल कर लेटी हुई थी। फिर थोड़ी ही देर गुजरी होगी जब मुझे गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम चौंक गई थी। मैंने जल्दी से गर्दन उठाकर देखा तो सामने वाले मंजर को देखकर मैं साकत ही रह गई थी। मेरी अम्मी बड़ी सी चादर ओढ़े हुए थी। वो घर से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। ये बात मेरे लिए निहायत हैरान कुन थी कि आखिर मेरी अम्मी इस वक्त कहाँ गई थी। मैं खौफ से कांपने लगी थी। मुझे लगा था कि जैसे मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। मैं रोती रही थी। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब रात बीत गई, कब सुबह का सितारा आसमान पर चमकने लगा था। अभी फजर होने को कुछ देर पड़ी थी जब दोबारा से गाड़ी खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी। मैंने सर उठाकर खिड़की की जानिब देखा। मेरी अम्मी बाहर से लौटी थी। उन्होंने एक पोटली खोली और सहन के बीचों बीच पैसों की गड्डी रख दी थी। फिर वो बड़ी तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में चली गई थी। 20 मिनट गुजरे होंगे जब पूरे घर में अब्बू की सदाएं गूंजने लगी थीं। वो हम सबको नमाज के लिए उठा रहे थे। जब हम बहन भाई बाहर गए तो मैंने अब्बू को रोते हुए देखा था। मैं घबरा कर उनसे लिपट गई। उनसे रोने की वजह पूछी तो वो मुझे पैसे दिखाकर बोले, सुंदस, ये 60,000 है। तुम्हें मालूम है क्या, 60,000 बहुत बड़ी रकम होती है।
کوئی محنت سے اور حلال کمانے والا شخص اپنی دولت کو یوں لٹاتا نہیں پھرتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یہ مذاق کون کر رہا ہے۔ تبھی امی بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ وہ بولیں، آپ بھی نہ بس وہم ہی کرتے رہتے ہیں، مجھے دیں یہ پیسے، میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں۔ امی نے وہ پیسے ابو کے ہاتھوں سے اچک لیے تھے۔ میں بڑی حیران تھی کہ ابو تو ہمیشہ کراماتی تحائف دیکھ کر خوش ہوتے تھے، آج انہیں کیا ہوا تھا؟ ابو اور امی جب نماز پڑھنے لگے تو میں چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں امی کے سامان کی تلاشی لینا چاہتی تھی، مگر ابو کی چارپائی کے نیچے پڑی بریانی کی پلیٹ نے میری ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی۔ وہ ویسے کی ویسی ہی پڑی تھی جیسی امی نے رات میں ابو کو تھمائی تھی، یعنی ابو نے بھی بریانی نہیں کھائی تھی، وہ بھی رات غنودگی میں نہیں تھے۔ انہوں نے بھی شاید امی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی تو وہ اتنے پریشان لگ رہے تھے۔ جمعے کے دن ابو کو کام سے چھٹی ہوتی تھی، وہ چھت پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے ابو کی بہت فکر ہو رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بات کا صدمہ ہی نہ لے لیں۔ میں چھت پر گئی تو ابو چارپائی پر بڑے گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک گئے تھے۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو نے فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، رات کو تم آئی تھی نا چھت پر پڑھنے کے لیے، دیکھو وہ بریانی پڑی ہے، یعنی تم نے بھی رات میں بریانی نہیں کھائی تھی۔ کیا تم نے بھی رات وہ سب دیکھا جو میں دیکھ چکا ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابو بڑے کھوئے ہوئے سے تھے۔ وہ بولے، سندس، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا تم دوسرے بچوں کی طرح اپنی نانوں کے گھر کیوں نہیں گئی؟ میں بولی، ابو امی نے کہا تھا کہ میری نانو وفات پا چکی ہیں۔ تو ابو بولے، نانوں کے علاوہ ننھیال کا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا کیا؟ نانا، خالہ یا ماموں؟ تم نے کبھی اس چیز کے متعلق کیوں نہیں سوچا؟ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری امی کا تعلق بازار حسن سے تھا؟ وہ اپنے زمانے کی مشہور ترین گلوکارہ تھی۔ ان کا چرچا ہر جگہ ان سے پہلے ہی پہنچ جایا کرتا تھا۔ میں عیاش قسم کا نوجوان تھا، میرے والد بہت بڑے رئیس تھے، وہ مرنے کے بعد بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ اس جائیداد کے وارث میں اور تمہارے تایا تھے۔ تمہارے تایا ابو نے تو اس جائیداد کو محنت کر کے دگنا کر لیا، مگر تمہارے باپ نے وہ ساری جائیداد بازار حسن کے چکر لگاتے لگاتے لٹا دی تھی۔ پھر مجھے تمہاری امی سے محبت ہو گئی تو میں نے اپنی آدھی جائیداد اس کوٹھے کی مالکن کے نام کر کے تمہاری امی کو خرید دیا تھا۔ باقی کی جائیداد میں نے تمہاری امی کے ناز نخروں میں لٹا دی تھی۔ پھر جب سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو میں تمہاری امی کو خوش رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی ملازمت بھی کرنے لگا تھا، مگر اب جب میں بیمار پڑ گیا ہوں تو شاید تمہاری امی کا دل مجھ سے اور اس غربت سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہ واپس اسی بازار جانے لگی ہیں جہاں سے میں اسے نکال لایا تھا۔ میں شاید تمہیں تمہاری امی کے ماضی کے متعلق کبھی کچھ نہ بتاتا، مگر آج میں نے اس کے سامان میں گھنگرو دیکھے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے مر جانے کے بعد وہ تمہیں اپنے ساتھ بازار حسن نہ لے جائے۔ سندس، میری بچی، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، تم کبھی بھی بازار حسن کا رخ مت کرنا، چاہے تم پر فاقوں کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے، ورنہ میری روح کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میں اور ابو ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے تھے۔ تبھی ہم دونوں کسی کے قدموں کی چاپ سن کر چونک گئے تھے۔ میری امی ہمارے روبرو آ گئی تھی، ان کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں امی سے گھن آنے لگی تھی۔ امی بولی، سندس بیٹا، اپنے باپ کی بات سن چکی ہو تو میری بھی سن لو، میرے کندھوں پر پڑا بوجھ بھی ذرا ہلکا کر دو۔ میں کچھ نہ بولی تھی، امی خود ہی بول پڑی تھی۔ وہ بولی، سندس، ایک لڑکی تھی، اس کا تعلق تو غلط جگہ سے تھا، مگر وہ خود غلط نہیں تھی۔ وہ ہر دم یہی دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی ایسا شخص میری زندگی میں آ جائے جو مجھے اس گناہ بھری دنیا سے نکال کر لے جائے۔ پھر اس لڑکی کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کو ایک نہایت ہی اچھا شریک حیات ملا تھا، لیکن تب تک اس لڑکی کا شوہر غریب ہو گیا تھا، مگر اس لڑکی کو روپے پیسے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ تم جانتی ہو سندس وہ لڑکی کون تھی؟ وہ لڑکی میں تھی۔ پھر میرے 2 بچے ہو گئے تو میں لڑکی سے عورت بن گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کے دل کے 3 والو بند ہو چکے ہیں۔ ان کا فوراً بائی پاس کروانا تھا، نہیں تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میری دنیا ایک دم سے تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروا پاتی۔ میں اپنے شوہر کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے خود کچھ کرنے کی ٹھانی۔
مجھے کوٹھے کی بڑی رخشندہ بائی نے 4-5 بار پیغام پہنچایا تھا کہ میں کوٹھے پر آ کر ان کی نئی لڑکیوں کو گانے کا فن سکھا دوں۔ تمہارے ابو کی بیماری کے بعد میرے پاس ایک وہی آپشن بچا تھا۔ میں نے رخشندہ بائی سے رابطہ کیا اور یوں میں ہر جمعرات اس کوٹھے پر ایک استاد کی حیثیت سے جاتی ہوں۔ استاد کا شعبہ قابل احترام شعبہ ہے، پھر چاہے وہ گانے سکھانے والا گرو یا استاد ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے ہر جمعرات نئی لڑکیوں کو سنگیت سکھانے کا اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا جو میں لا کر صحن میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ اگر وہ پیسے میں نکال کر تمہارے ابو کو تھماتی تو مجھ سے 100 طرح کے سوال جواب کیے جاتے۔ میں اور ابو امی کی باتیں سن کر زمین میں گر چکے تھے، ہماری نظریں شرم سے جھک گئی تھی۔ امی ایک بار پھر سے بولی، سندس بیٹا، تم بریانی میں چھپے تعویذ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی امی کی حقیقت تو جان گئی، مگر تمہاری تائی کا راز اب بھی راز ہی ہے۔ میں بتاتی ہوں، وہ ہر جمعرات کو بریانی کی دیگ کیوں بٹواتی ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ ہماری ٹرے میں تعویذ ملا کر بھیج سکیں، نہیں تو ہم ان سے یہ سوال ضرور کرتے کہ وہ ہر جمعرات ہمیں چاول کیوں دے کر جاتی ہیں۔ رہی بات اس تعویذ کی تو وہ اس لیے کرواتی ہیں تاکہ تمہاری اور اعجاز کی شادی ہو سکے۔ نہیں، میں تو چیخ ہی پڑی تھی۔ امی مسکرا دی تھی، وہ بولی، چلو تمہارے بہانے کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تمہاری تائی جو مرضی کر لیں، شادی تو میں تمہاری پسند سے ہی کروں گی۔ ہم تینوں مسکرا پڑے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔